اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باری تبارک اللہ کا فرمان کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، یعنی ان یہودیوں کی مثال جو دھوکے میں ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے نصرت کا، یعنی منافقین، اس شیطان کی مثال کی طرح، جبکہ اس نے مزین کے انسان کے لیے کفر کو، پھر اس سے بری ہو گیا اور ہٹ گیا اور کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ابن جریر نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، فرمایا کہ ایک عورت بکریوں کو چراتی تھی اور اس کے 4 بھائی تھے اور وہ رات میں پناہ پکڑتی تھی ایک راہب کے گرجا گھر کی طرف۔ راوی نے فرمایا کہ پھر راہب آیا، پھر اس سے بدکاری کی، پس وہ حاملہ ہو گئی، پس اس کے پاس شیطان آیا، پھر اس نے کہا کہ تو اس کو قتل کر دے، پھر اس کو دفن کر دی، اس لیے کہ تو ایک سچا آدمی ہے، تیری بات سنی جاتی ہے، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر اس کو دفن کر دیا۔ راوی نے فرمایا کہ پھر شیطان آیا ان کے بھائیوں کے پاس خواب میں، پھر اس نے ان سے کہا کہ بلا صبح گرجا گھر کے مالک راہب نے تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے، پھر جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا، پھر اس کو دفن کر دیا فلاں جگہ میں۔ پھر جب انہوں نے صبح کی تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم البتہ تحقیق کہ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا میں اس کے سامنے تمہارے سامنے بیان کروں یا اس کو چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ تو اس کو بیان کر ہمارے سامنے۔ راوی نے کہا کہ پھر اس نے بیان کیا، پس دوسرے بھائی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بھی البتہ تحقیق ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ پھر تیسرے بھائی نے بھی کہا کہ خدا کی قسم البتہ تحقیق میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نہیں ہے مگر کوئی بڑی چیز۔ راوی نے فرمایا کہ پھر وہ گئے، پھر انہوں نے اپنے بادشاہ سے تعاون حاصل کیا اس راہب پر، پس وہ آئے، پھر اس راہب کے پاس گئے، پھر اس کو اپنے ساتھ لیا، پس شیطان اس راہب سے ملا، پھر اس سے کہا کہ بلا صبح میں ہی ہوں کہ میں نے تجھے پھنسایا ہے اس معاملے میں اور ہرگز تو نجات نہیں پائے گا اس سے میرے علاوہ، پس تو میرے سامنے ایک سجدہ کر اور ہرگز تجھے نجات نہیں دے گا اس سے میرے علاوہ، بس تو سجدہ کر دے میرے سامنے ایک اور میں تجھے بچا لوں گا اس سے جس میں میں نے تمہیں پھنسایا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر اس نے اس کے سامنے سجدہ کیا، پھر جب اس کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس وہ لوگ آئے تو شیطان اس سے بری ہو گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا، پھر قتل کر دیا گیا۔ اور بہت سے لوگوں کے نزدیک مشہور ہے کہ یہ جو عابد تھا اس کا نام برسیسا تھا، فاللہ اعلم۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، یعنی معاملے کا انجام کفر کے ساتھ ہوا تو ان دونوں کو دھکیل دیا گیا جہنم کی آگ کی طرف جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء الظالمین، یعنی ہر ظالم کی جزا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص غور و فکر کرے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے آئندہ کل کے لیے، اور تم اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، اور تم مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ان کی جانوں سے۔ یہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں، برابر نہیں ہے جہنم والے اور جنت والی، اور جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، دن کے شروع حصے میں، فرمایا کہ ان کے پاس آپ کے پاس ایک قوم آئی، برہنہ پیر اور برہنہ جسم اور دھاڑی دار چادر یا عبا پہنے ہوئی، تلواریں لٹکی ہوئی تھی، ان میں سے عامتاً قبیلہ مضر سے بلکہ تمام کے تمام قبیلہ مضر سے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا جب آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی فقر فاقہ میں سے۔ راوی نے فرمایا کہ پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، پھر حضرت بلال کو حکم دیا، پس حضرت بلال نے اذان دی اور نماز کے لیے اقامت کی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آخر آیت تک، اور اس آیت کریمہ کو پڑھا جو سورہ حشر میں ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ آدمی صدقہ کرے اپنے دن صدقہ کرنے لگے آدمی اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، اور ایک سا گیہوں میں سے، اور ایک سا تمر میں سے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کرے آدمی اپنے دینار میں سے اگرچہ آدھی کھجور ہو۔ راوی نے فرمایا کہ پھر انصار میں سے ایک آدمی آیا ایک بوری لے کر، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ عاجز آ جائے اس کو اٹھانے سے، بلکہ تحقیق کے عاجز ہی آ چکا تھا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھے 2 دیر کھانے کے اور کپڑے کے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ دمک رہا تھا گویا کہ وہ سونے کی دلی ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا طریقہ اسلام میں ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس شخص کا بھی اجر ہے جس پر اس کے بعد اس نے عمل
کیا بغیر کمی کیے اس کے اجروں میں سے کچھ بھی، اور جس نے ایجاد کیا اسلام میں کوئی برا طریقہ تو اس پر اس کا گناہ ہے، اور اس شخص کا گناہ جس نے اس پر عمل کیا بغیر کمی کیے اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی۔ بس باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اور یہ شامل ہے ان تمام کاموں کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں کے چھوڑنے کو جس سے اس نے روکا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی تم حساب لو اپنے آپ کا قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور تم دیکھو کہ تم نے کیا جمع کیا ہے اپنے جانوں کے لیے نیک اعمال میں سے، تمہارے دوبارہ لوٹنے کے دین کے لیے، اور تمہارا اپنے رب کے سامنے پیشی کے وقت کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ دوسری تاکید ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی جان لو کہ بلا شبہ وہ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے، اور تمہارے احوال کو اس پر مخفی نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی چیز، اور اس سے پوشیدہ نہیں ہے تمہارے امور میں سے کوئی بھی، نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مت بھولو پھر تم سے بھلا دے گا وہ عمل جو تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے کہ جزا جن سے عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یعنی نکلنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اور ہلاک ہونے والے ہیں قیامت کے دن، خسارہ اٹھانے والے ہیں ان کے دوبارہ لوٹنے کے دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ فرمایا، پس آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بلا صبح تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو ایک معلوم مدت کے لیے، پھر جو سخت طاقت رکھے یہ کہ وہ اپنی مدت کو پورا کرے اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل میں ہو تو چاہیے کہ وہ کرے، اور ہرگز تم یہ نہیں پا سکو گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے مقرر کیا اپنے اوقات کو اپنے علاوہ کے لیے، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا یہ کہ تم ہو جاؤ ان کے مانند۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، کہاں ہے وہ لوگ جس کو تم پہچانتے ہو تمہارے بھائیوں میں سے جو چلے گئے ان اعمال کو لے کر جو انہوں نے آگے بھیجے اپنی پچھلی زندگی میں، اور انہوں نے حاصل کیا بدبختی اور سعادت مندی۔ کہاں ہیں اگلے ظلم کرنے والے جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو تعمیر کیا اور اس کو مضبوط کیا دیواروں کے ذریعے سے، تحقیق کہ وہ دب گئے چٹان اور کنووں کے نیچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کی عجائبات ختم نہیں ہوں گی، بس تم روشنی حاصل کرو اس سے تاریکی کے دن کے لیے، اور تم روشنی حاصل کرو اس کی روشنی سے اور اس کی بیان سے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی زکریا علیہ السلام کی اور ان کے گھر والوں کی، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ کوئی بھلائی نہیں اس بات میں جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو، اور کوئی بھلائی نہیں اس مال میں جو خرچ نہ کیا جاتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور کوئی بھلائی نہیں اس آدمی میں جس کی جہالت غالب ہو اس کی بردباری پر، اور کوئی بھلائی نہیں اس آدمی میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یعنی یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے حکم میں قیامت کے دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی نجات پانے والے ہیں اور سلامت رہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ یہود کے متعلق اور منافقین کے متعلق ذکر کیا، آگے یہ بھی کہا کہ ان کی دلوں میں مسلمانوں کا خوف زیادہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے خوف کرنے کے مقابلے میں۔ آگے یہ بھی فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ جب بھی لڑیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی پناہ گاہ تلاش کر کے، یعنی بھاگنے کی راہ پہلے تلاش کریں گے۔ یہ چاہے دعویٰ کرتے رہے کہ ہم یہودیوں کی مدد کریں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو یہ منافقین ساتھ نہیں رہیں گے، اور خود یہود کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی ایسے ہی وعدے کیے تھے ان سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان سے پہلے والے لوگوں نے اس طریقے سے کیا اور اپنا وبال چکھ لیا۔ قبیلے بنو قینقاع نے ایسا کیا تھا، اور خود بنو نذیر نے بھی، اور یہود کے چھوٹے چھوٹے قبیلے منافقین نے بھی اس طریقے سے کیا ہی تھا۔ اس کے متعلق سدی اور مجاہد نے فرمایا کہ مکہ کی مشرکین نے بدر کے دن پا لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قینقاع کے یہودیوں نے، دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے باتیں۔ آگے ایک اور مثال دیتے ہیں اللہ پاک کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ لوگ، یہ جو منافقین یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کرتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، انسان کو اللہ کی ناشکری کرواتا ہے، اور جب انسان کی پکڑ آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ ابو جہل میں شیطان شیخ زدی کی شکل میں آیا ہی تھا بدر کے اندر اور لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جبرائیل بھائی کو دیکھا تو بھاگنے لگا اور کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم، تو شیطانی عادتیں ہیں۔
شروع میں تو انسان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن قرآن نے خود فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، 13ویں پارے میں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ شیطان کہے گا جو دنیا میں اللہ کے وعدے جھوٹے کہہ رہا ہے، وہاں جا کر کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میرا وعدہ جھوٹا ہے، میں نے غلط طریقے سے تم کو ستایا، تم کو ورگلایا۔ کسی موقع پر انسان یہ کہے گا کہ شیطان نے مجھے ورگلایا، تو شیطان کہے گا میں نے نہیں ورگلایا، میں نے تو صرف تھوڑا کچھ ورگلایا، تو بھی یہی چاہ رہا تھا جو میں کہوں کہ تو بھی سو جائے کلاس میں، اور میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ تو نہ سنے سبق، تو دونوں ایک ساتھ مل گئے دیکھا دیکھا۔ تو وقال الشیطان اور اس قسم کی تمام آیتوں میں بتلایا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راہب کا قصہ بھی ذکر کیا، عیسائی پادری کا، ایک عورت کے ساتھ زنا کاری ہوئی، پھر شیطان نے اس کو کہا کہ اس کو مار ڈال ورنہ تیرا راز کھل جائے گا۔ اس کے بعد ان کے بھائیوں کو خواب میں آیا اور خواب میں آ کر اس نے اس طرح کی شرارت کی، اور پھر اس کے بعد اس راہب کو چھیلے جب اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے قتل کرنے کے لیے، اس وقت اس کو کہا کہ تو میری عبادت کر لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن چھوٹنے والا نہیں تھا، کفر بھی کیا، زنا کاری بھی ہوئی اور لوگوں میں رسوائی بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو شیطانی قوتیں ایسی ہی ہے، انسان کو ورگلاتی ہے اور پھر اللہ کے مقابلے کے اندر مست ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آئندہ کل کے لیے تم کیا پیش کر رہے ہو اس کو دیکھو ذرا۔ مراد یہ ہے کہ آئندہ کل کا توشہ تیار کرو۔ ہارون رشید کہیں جا رہے تھے لشکر لے کر، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو بہلول صاحب نے، تو کہا کہ فلانی جگہ پر، تو کہا کتنے خادم کتنے حسن سب ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بیمار ہوا، تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تو بس آخرت کے سفر کی تیاری لگ رہی ہے، ہارون نے یہ کہا۔ تو کہا کتنے آدمی وہاں بھیجے آپ نے آپ کی مدد کے لیے، تو وہاں کوئی نہیں آتا ہے۔ تو کہا یہ کیسی بیوقوفی ہوئی، تو پہلی چھڑی جو ہے تھی پاسی آپ ہی دیدی کے جو بیوقوف کو دینے کی ہے وہ ہے۔ تو یہ خیال یہ بہلول کے قصے آتے ہیں، لیکن شیعوں نے آج کل بہلول نام کی ایک سیریز جاری کی ہے، اور اس کے اندر بہلول ہی کو وہی جو ہارون رشید کے زمانے کے تھے، لیکن اس کو شیعہ قرار دیا ہے، یعنی اپنی طرف، اور یہ ڈھونگ کرتا تھا ہارون کے سامنے، اور سنیوں کو ستانے کے لیے سنیت اختیار کر لی تھی۔ یہ ان کی اپنی تعریف ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بہلول کے متعلق مولانا خطیب وغیرہ سب نے لکھا ہے، انہوں نے ان کی وہ اس پہلو کو ذکر کیا جس کو وہ ایک پرہیزگار اور متقی آدمی معلوم ہوتے ہیں، سنی معلوم ہوتے ہیں، شیعہ معلوم نہیں ہوتے۔ تو شیطان کی عادتیں ہیں، اس کو یہاں ذکر کیا۔ اچھا آگے اس کے بعد نفس ما قدمت لغد، آئندہ کل کے لیے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جملہ ہے کہ معمولی سا سفر یہاں سے دہلی تک کا کرنا ہو تو کئی دن سے تیاری، چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی رکھتا ہے، اور کتنا لمبا سفر جہاں کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہوگا وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ تاکید فرمائی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم اللہ کو بھول جاؤ اور اللہ فانساہم تمہیں بلا دے۔ یہ حضرت مولانا عریبیہ صاحب کا ایک پورا بیان اس کے اندر ہے کہ پہلے تو سمجھ میں کم آتا تھا، آج کے زمانے میں آ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں، دھندے میں، خود اپنے بھی نہیں ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی بچوں کی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے پورے کے پورے دن وہ اپنے ہی کے اندر مشغول۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان فرمائی، مولانا علیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کھل کر آ گئی کہ انسان اس طریقے سے رہتا ہے کہ اپنی ذات کی بھی فکر نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑے قادر تھے انگلینڈ میں، ایک دوسرے ادارے میں جانا تھا ان کے ساتھ، تو ظہر بعد کی بات ہوئی تھی، مغرب کے وقت نکلے، وہیں رہے، اثر مغرب انہی کی فیکٹری میں پڑی۔ اس کے بعد نکلتے ہوئے راستے میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ ظہر کے وہاں کی ظہر اثر تھوڑی سردی کے دنوں کی مختصر ہوتی ہے، 3 گھنٹے میں ظہر سے مغرب ہو جاتی ہے، تو کہا آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ظہر کا وعدہ اور اب تک میں نے نکلا۔ بات یہ ہے کہ استنجے کے لیے بھی میں نہیں گیا، اپنے کاروبار میں اتنا مشغول تھا کہ خود استنجے جیسا طبعی تقاضا اس کے لیے بھی نہیں گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے آج کی دنیا میں۔ یہ تو ایک مسلمان کی بات ہوئی، اور وہ بھی دیندار نمازی آدمی۔ اس کے مقابلے کے اندر یہ لوگ ہیں دنیا کے اندر اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی ذات سے ہی بلا دیا، اور ایسا بلایا کہ کفر شرک میں مبتلا ہو کر بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ کفر اور شرک میں ہم مبتلا ہے۔ دوسروں کو روکتے ہیں کفر شرک سے، چیزوں کی عظمت بیان کرنے سے، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے، اور خود ہی دنیا کے اسی کام میں مشغول ہے۔ تو یہ اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم اس قرآن کریم کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو البتہ آپ اس کو دیکھتے جھکنے والا اور پھٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. یہ مثالیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کرے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، بڑائی والا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہی اللہ ہے جو خلقت بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تصویریں بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہے. اس کی تصویر بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے مرتبے کی بلندی کو واضح کرتے ہوئے یہ کہ مناسب ہے کہ اس کے سامنے دل جھک جائے اور پھٹ جائے اس کے سننے کے وقت ان چیزوں کی وجہ سے جو اس میں ہے، یعنی سچے وعدے اور تاکیدی وعید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یعنی پھر جب کہ پہاڑ اپنے قد و قامت میں اور اپنی سختی میں ہے، اگر یہ قرآن کریم کو سمجھتا پھر غور و فکر کرتا ان چیزوں میں جو اس میں ہے تو وہ جھک جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. پس کیسے تمہارے لیے مناسب ہے اے انسانوں کہ تمہارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں اور جھکتے نہیں ہے اور پھٹتے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. اور تحقیق کہ تم نے سمجھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حکم کو اور تم نے اس کی کتاب میں غور و فکر کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، آخر آیت تک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بلا صبح میں اس قرآن کریم کو نازل کرتا کسی پہاڑ پر جس کو وہ اٹھاتا تو البتہ وہ پھٹ پڑتا اور جھک جاتا اس کے بوجھل ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. بس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا جب ان پر قرآن کریم کو نازل کیا یہ کہ وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، خوف کے سخت خوف کے ساتھ اور جھکنے کے ساتھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پہاڑ بہرے ہیں اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے اور اس کو سمجھتے تو البتہ جھک جاتے اور پھٹ پڑتے اس کے خوف سے. بس تمہارا کیا حال ہونا چاہیے حالانکہ تم نے تو اس کو سنا ہے اور سمجھا ہے. اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، آخر آیت تک. اور تحقیق اس کے معنی گزر چکے یعنی لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، البتہ یہ قرآن ان اوصاف والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. اور ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو چھوڑ کر تو وہ باطل ہے. اور بلا شبہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی وہ تمام کائنات کا علم رکھتا ہے چاہے ہمیں نظر آئے یا ہم سے اوجھل ہو. بس اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ چھوٹی اور نہ بڑی، نہ صغیر نہ کبیر، یہاں تک کہ چونٹی تاریکیوں میں. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الرحمن الرحیم، مراد یہ ہے کہ وہ رحمت وسیع رحمت والا ہے جو تمام مخلوق کو شامل حال ہے. بس وہ دنیا اور آخرت میں بڑا مہربان ہے اور ان دونوں میں نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا كتب ربكم على نفسه الرحمة، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الله الذي لا اله الا هو، یعنی وہ مالک ہے تمام چیزوں کا، اس میں تصرف کرنے والا ہے بغیر کسی ممانعت اور روک ٹوک کے. باری تبارک جانے والے ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اور پھر وہاں اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے کہ وہاں پہنچو پہلے افعال دنیا میں یہ عمل کر لو، ورنہ کچھ لوگ تم سے پہلے ایسے آئے کہ جن کو امیدوں نے پھنسا دیا اور وہ موت آ گئی لیکن اللہ سے دوبارہ استغفار نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے کو بلایا تو انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنی ذات سے ہی بلا دیا. اور پھر اس طریقے سے آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف بھی ترغیب دی، قرآن کریم کی طرف بھی کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. لہذا قرآن کریم سے اپنی تاریخ کو دور کرو
اس کی روشنی سے روشنی حاصل کرو. اور پھر اس کے بعد آیت پڑھی انہم کانوا یسارعون. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کی. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی اس تعریف کا مصداق بنے ہم. آگے پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا لا خیر فی قول، ہر وہ بات جس میں اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہوگی وہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے مرنے کے بعد. اسی طریقے سے وہ مال بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جس کی جہالت اس کی برد باری پر غالب آ جائے، مراد کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یا اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہو جائے، دونوں ہی ظلم ہے. آگے اس کے بعد دوسری ایک آیت کریمہ فرمائی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. قرآن نے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور آیت میں بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ان نجعلہم کالذین آمنوا، ان کو ہم ایمان والوں کی طرح کریں، یعنی ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا. یہ تمام آیتیں بتلاتی ہے کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ کسی کو مل گیا تو وہ سنا رہا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ تم کانٹے دار درخت کا بیج ڈالو اور پھر تم امید رکھو اس سے پھلدار درخت کی، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں. جو جیسا درخت بوئیں گے اسی طرح کا پھل ملنے والا ہے. دنیا میں جب یہ دونوں برابر نہیں تو آخرت میں بھی نیک اعمال نہ کرے اور جنت کی امید رکھے، یا نیک اعمال کرے اور جہنم ملے، ایسا نہیں ہوگا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے انسانوں پر اتارا جو حساس ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا محبت اللہ کی اور تعلق مع اللہ رکھا ہوا ہے. اس کے بجائے ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو بہرا اور گونگا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اندر نفوذ کی چیزوں کو بھی لینے کی نہیں ہے، پانی بھی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے. تیسرے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صفوانی مثال دی ہے کہ بالکل چکیل چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر ذرا کچھ بہا دیا کہ نکل گیا. تو منافق کی سخاوت اور صدقے کا حال بھی اسی طرح ہوتا ہے. تیسرے پارے میں اس آیت کا ذکر کیا تو وہاں بتلایا کہ چکنا پتھر، یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر بھی وہ خوف خداوندی سے مرعوب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اگر قرآن اس پر اتارا جاتا تو ریزے ریزے ہوتا. اگر اتارا جاتا اتنی سخت اور پتھر جیسی چیز کے اوپر بھی یہ اثر ہوتا تو انسان جیسا نرم دل اور انسان جیسی طبیعت اور مزاج کے اوپر کیسے اثر نہ کرے. لیکن بس یہ انسانوں کے قلوب وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پانی اس سے بہتا ہے، اور من خشیت اللہ بھی ہے. آگے اس کے بعد یہاں آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ اتنی مثالیں ہیں، اتنی الگ الگ انداز میں مثالیں دی ہے. قرآن کریم کی مثالیں 100 سے اوپر ہے. 80 کے قریب ہم نے ابھی گجراتی کتاب لکھی اس میں جمع کی ہے. ان تمام مثالوں کے ذریعے یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید اور وحدانیت اللہ پاک نے اتنی کھول کر بتلائی. مولانا عریبیہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو کتاب التوحید کہنا چاہیے. ایسی کتاب جس میں توحید اللہ پاک نے بڑی بڑی بتلائی ہے. ایسی مثالیں دی جو بالکل مشاہداتی، کبھی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی شرک کو، کبھی اس کو مکھی کے ساتھ تشبیہ دی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مچھر اور قدمل کے ساتھ اس کی مثال اس کی بھی تشبیہ دی. اور بھی اس طریقے سے ضرب اللہ رجلا فیہ شرکاء متشاکسون فیہ ورجلا سلما لرجل، دو آدمی ہے، ایک کا غلام ہے، ایک سب کا غلام ہے. تو یقینی بات ہے کہ سب والا بیچارہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام والے آیت ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا یہ اتنے خدا. یہ اس طرح کی مثالیں ذکر کی. تو حضرت مولانا علیہ صاحب فرماتے کہ قرآن کریم کی مثالیں اتنی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کبھی مشرک بنے یہ نہیں ہو سکتا. اتنی توحید قرآن نے ذکر فرمائی ہے. آگے اللہ پاک کی صفات کو ذکر فرمایا گیا، مختلف صفات کو یہاں پر ذکر کیا. اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے. زمین کی تہ کے اندر کون سی چیز ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور اسی طریقے سے دانہ زمین میں کیا کر رہا ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں. رحمان الرحیم، کثرت سے یہ صفات سن چکے ہیں کتابوں کے شروع میں جہاں الحمدللہ وغیرہ کی بحث آئی. واللہ الذی لا الہ الا هو، الملک بادشاہ ہے. آگے ان سب کی تفصیل آ رہی ہے. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان القدس. وہب ابن منبہ نے فرمایا کہ اس سے مراد طاہر یعنی پاک ہے. امام مجاہد امام قتادہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مبارک ہے. اور ابن جریج نے فرمایا کہ معزز فرشتے اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں. السلام یعنی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے کامل ہونے کی وجہ سے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان المؤمن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی اس نے اپنے مخلوق کو امن دے رکھا ہے اس بات سے کہ وہ ان پر ظلم نہ کرے. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ اس نے امن دے رکھا ہے اپنے اس بات سے کہ وہ برحق ہے
اور ابن زید نے فرمایا کہ اس نے اپنے مومن بندوں کی تصدیق کی ان کے اس پر ایمان لانے کے بارے میں. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان مومن ہونا ایمان کی بنیاد پر. اللہ پاک کی صفت مومن کہ لوگوں نے اس پر ایمان لوگ لائے یا اس نے اپنی مخلوق کو ظلم سے امن دیا. المہیمن ابن عباس اور ان کے علاوہ حضرات نے فرمایا یعنی گواہ شاہد اپنی مخلوق پر ان کے اعمال کے ساتھ بمانا وہ ان پر نگہبان ہے. جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واللہ علی کل شیء شہید اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ثم اللہ شہید علی ما یفعلون اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان افمن هو قائم علی کل. مسئلہ ہے کہ کچھ صفات مل کر مجموعی طور پر ایک ہی مفہوم ادا کرتی ہے یا ہر صفت اپنا الگ مفہوم ادا کرتی ہے. مفسرین کے درمیان اختلاف اور علماء متکلمین کے درمیان کچھ حضرات نے فرمایا جیسے یہاں انہوں نے مثال دی مہیمن اور شہید کی کہ دونوں ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں لیکن شہید کا مفہوم تھوڑا زیادہ وسیع ہے اور مہیمن کا اس سے کم. جیسے اردو کتاب ہم نے لکھی ہے قرآن کریم کے آیات کے اخیر میں صفات اس کے اندر قادر قدیر اور مقتدر قرآن میں 3 الفاظ آئے ہیں اور تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. اس طریقے سے کئی الفاظ ایسے ہیں کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی حروف کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. اور اس اعتبار سے آپ سن چکے ہیں عربی میں کہ فصل اس کا معنی کاٹنا فا ایک ہی نقطہ ہے اور پھر فضل اس کا معنی اس سے چھوٹا کاٹنا اور پھر اس کے بعد ہے فضل. نقطے بڑھتے گئے تو معنی بھی بدلتا گیا. جب نقطے کے بدل فضل کا معنی ریزے ریزے کا تھا تو جب اس طریقے سے نقطے کے بڑھنے سے معانی میں ایسا فرق پڑ جاتا ہے سواد سے غاد ہو جاتا ہے تو فرق پڑتا ہے اور فا سے قاف ہونے پر تو اگر حروف ہی پورے بدل جائیں اور حروف زیادہ ہو تو یقیناً اس سے بھی اثر پڑتا ہے. تو المہیمن اور الشہید دونوں لفظی اعتبار سے ایک معلوم ہوتے ہیں لیکن مفاہیم میں دونوں کے فرق ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں جیسے علامہ حسینین سعودی عربیہ کے بڑے عالم ہیں انتقال ہو گیا ان کی کئی کتابیں ہیں اسماء الہیہ پر اور اسی طریقے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے تفصیلی کتاب ہے قرآن کریم کی مثالوں پر بھی اور صفات الہیہ پر بھی دونوں پر ہے آپ کی اور اقسام القرآن پر بھی ہے قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ان پر بھی الگ ہے. تو المہیمن الشہید دونوں کا مفہوم شہید کا مفہوم زیادہ وسیع ہوگا اور مہیمن کا اس کے علاوہ. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان العزیز کہا جائے کہ مہیمن میں شہادت کے مفہوم کے مقابلے کے اندر نگرانی کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے اور مہیمن میں اور شہادت میں عمومی مفہوم پایا جاتا ہے رقیب کے علاوہ بھی معنی دوسرا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان العزیز یعنی ایسی ذات ہے کہ تحقیق ہر چیز پر غالب ہے پس پھر اس کو مقہور کر دیا اور تمام چیزوں پر غالب ہے پس نہیں پہنچا جا سکتا اس کی طاقت کو اس کی عزت کی وجہ سے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی جبروت کی وجہ سے اور اس کی کبریائی کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الجبار المتکبر یعنی مناسب نہیں ہے صفت جبریت مگر اسی کے لیے اور نہ بڑائی مگر اس کی عظمت شان کے لیے. جیسا کہ صحیح میں گزر چکا کہ عظمت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے. پھر جو شخص ان میں سے کسی کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا. حضرت قدرہ نے فرمایا جبار یعنی وہ مجبور کر سکتا ہے اپنے مخلوق پر اس نے مجبور کر دیا اپنے مخلوق پر جس پر وہ چاہے. ابن جریر نے فرمایا اپنی مخلوق کو جس چیز پر وہ چاہے. ابن جریر نے فرمایا الجبار یعنی اپنے مخلوق کے امور کی نگرانی کرنے والا ہے ان میں تصرف کرنے والا ہے ان باتوں میں جس میں ان کی اصلاح ہو. اور امام قتادہ نے فرمایا المتکبر یعنی ہر برائی سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو اللہ الخالق البارئ المصور. الخلق تقدیر کے معنی میں ہے اور البرء تنفیذ نافذ کرنے کے معنی میں ہے اور ظاہر کرنا اس کو جس کا اس نے اندازہ لگایا اور اس کو ثابت کیا وجود میں لانے کی طرف. اور ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس نے کسی چیز کا اندازہ لگایا اور اس کو مرتب کیا کہ وہ اس پر قدرت رکھے اس کو نافذ کرنے پر اور اس کے ایجاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا شاعر شعر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ولا انت تفری ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفری کہ البتہ تم نافذ کرتے ہو اس کو جس کو تم نے پیدا کیا اور کچھ لوگ پیدا تو کرتے ہیں پھر نافذ نہیں کر سکتے. یعنی تو نافذ کرتا ہے اسے جو تو نے پیدا کیا یعنی تو قادر ہے بخلاف تیرے علاوہ کے اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے اس چیز کی جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں. بس خلق تقدیر کے معنی میں ہے اور فری و تنفیذ کے معنی میں ہے اور اسی سے کہا جاتا ہے قدر الجلاد ثم فری فرا کہ جلاد قادر ہو گیا پھر اس نے نافذ کر دیا یعنی کاٹنا اس کو جس کا اس نے انداز جس کو وہ چاہے.
باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الخالق البارئ المصور، یعنی وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے اسی صفت پر جس صفت پر وہ چاہتی ہے اور اس صورت پر جس پر وہ پسند کرتا ہے. جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فی ای صورت ما شاء رکبک، اس لیے فرمایا المصور، یعنی وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے جس کے ایجاد کو وہ چاہتا ہے اسی صفت، وہ ذات جو نافذ کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے اس صفت پر جس کا وہ ارادہ رکھتی ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لہ الاسماء الحسنی، تحقیق کلام گزر چکا اس پر سورہ اعراف میں، اور ہم اس حدیث کو بیان کریں گے جو مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 مگر ایک کم، جو شخص اس کو یاد کر لے کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور وہ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتا ہے، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، محافظ ہے، غالب ہے، زبردست ہے، بڑائی والا ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تسلط والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، تنگی کرنے والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، پست کرنے والا ہے، بلند کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلتی دینے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اٹل فیصلے کرنے والا ہے، انصاف ہے، باریک بھی ہے، باخبر ہے، بردبار ہے، عظیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے، بلند ہے، بڑا ہے، نگہبان ہے، غذا بخش ہے، حساب دینے والا ہے، عظیم الشان ہے، سخی ہے، نگہبان ہے، قبول کرنے والا ہے، وسعت کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، محبت والا ہے، بزرگی والا ہے، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، گواہ ہے، سچا ہے، ضامن ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، ولی ہے، قابل ستائش ہے، گھیرنے والا ہے، پہلے مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، زندہ ہے، تھامنے والا ہے، ہر کمال والا ہے، بزرگی والا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے، آگے بڑھانے والا ہے، پیچھے ہٹانے والا ہے، وہی سب سے پہلا ہے، سب سے آخر ہے، اور نمایاں ہے، مخفی ہے، ذمہ دار ہے، برتر ہے، نیک سلوک کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، ساری سلطنتوں کا مالک ہے، عزت و عظمت والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے، بے نیاز ہے، آسودہ ہے، عطا کرنے والا ہے، روکنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نفع بخش ہے، نور ہے، ہدایت دینے والا ہے، بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، سب سے پیچھے رہنے والا ہے، مالک ہے، نیک راہ بتلانے والا ہے، اور تحمل و ضبط والا ہے. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان یسبح له ما فی السماوات والارض، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الْعَزِيزُ، پس نہیں ارادہ کیا جا سکتا ہے اس کی بزرگی کا، الحکیم اپنی شریعت میں اور اپنی تقدیر میں. حضرت ماٹلی بن یسار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہے گا جس وقت وہ صبح کرے 3 مرتبہ یہ دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور اگر وہ اس دن میں مر جائے گا تو شہادت کی موت مرے گا، اور جس نے یہ دعا پڑھی جس وقت اس نے شام کی تو اس کا حکم بھی اسی طرح ہے. یہ صفات الہیہ سب کے الگ الگ معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کی آیت بھی ذکر فرمائی گئی، اور اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ 99 الفاظ فرمائے. 99 صفات قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی مختلف کلمات میں ذکر کیے ہیں. محدثین نے اس کو جمع کیا ہے، لیکن یہ جو محدثین نے جمع کر کے یہاں ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، اس روایت کے سلسلے میں بڑی تفصیلی کلام ہے کہ ان میں سے کچھ نام تو وہ ہے جو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے، کچھ نام وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ذکر کیے، اور بہت سارے وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں بلکہ بزرگوں نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے. یہ ہم نے اسی کتاب کے شروع میں اسماء الحسنیٰ پر تفصیلی کلام کیا ہے، وہاں پوری وہ روایت پر کلام کیا ہے اسی روایت کے اوپر، اور اس کے اندر یہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ناموں کا حسر، کہ اللہ پاک کے لیے 99 نام، یہ حسر نہیں ہے کہ 99 ہی نام ہے. اللہ پاک کے یہ 99 نام وہ ہے کہ من احصاها دخل الجنہ. اس سلسلے کی گفتگو کہی جا رہی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا یا جو ان پر عمل کرے گا، حفظ کرے گا، جو ان کو سمجھے گا، فہیم ہمیں روایت میں آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو یہ جو بدلہ ملنے والا ہے اس کو ذکر فرمایا.
یہ اسماء الہیہ جتنے بھی ہیں سب کی ترتیب کے اعتبار سے الگ الگ ان کا حکم ہے اور ان کی الگ الگ کیفیتیں ہیں، ان کی خاصیتیں الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں عمومی طور پر اسماء الحسنہ پر جب بھی کلام کیا جاتا ہے تو اس کی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہے. یہ نام پڑھنے سے یہ نام پڑھنے سے حضرت مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کا گجراتی میں نکالا ہے وظائف اشرفیہ، اور اس کے اندر یہ اسماء الحسنہ کو ذکر کیا. پہلے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے جب پڑھنے والے لوگ تھے، اب نہیں پڑھنے والے ہیں تو چھپتی بھی کم ہے وہ. تو پہلے تو ان میں خاصیتیں لکھی ہے، اللہ پاک کے نام کی تعریف لکھی ہے، خاصیتیں. بروڈا سے کوئی مولانا صاحب ہے، معلوم نہیں کون ہے کوئی، انہوں نے بھی اسماء الحسنہ پر اردو میں تفصیل لی، لیکن ان کے کلام میں وہ بات ہے جو اصل اسماء الہیہ کو سمجھ میں آئے. اور دوسرے بزرگوں نے صرف ان کا ترجمہ کرنے کے بعد ان کے سلسلے کی خاصیتیں ذکر کی. تو خاصیات کچھ ہی ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے. جب وہ اسامی ہی ثابت نہیں حدیث شریف سے تو پھر اس کی فضیلت کا سوال کہاں سے آئے گا؟ فضیلت تو اللہ کے رسول بتلاتے ہیں. تو کچھ چیزوں میں ایسے البتہ بزرگوں کے تجربے ہیں. اللہ پاک کے اسماء الہیہ میں سے ہر نام کی اپنی ایک مستقل صفت ہے، اس کا خاصہ ہے. اس اعتبار سے ان ناموں کے خاصے کی بنیاد کے اوپر یقیناً ان کے اندر کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کریں گے، اللہ کا نام ہے وہ. لیکن یہ کہ اس فضیلت کو حدیث شریف سے اس کا ثبوت یا بزرگوں نے جو لکھا اس پر یقینی کیفیت کہ یہ کروں گا تو یہ ہوگا ہی، تو چیز کی اپنی تاثیر ہے. لیکن ہماری پرہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تاثیر نہ کرے تو اس کی بنیاد کے اوپر دوائیاں جیسے اثر نہیں کرتی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اخروی اعتبار سے یہ روحانی جو دوائیاں ہیں یہ بھی تب اثر کرے گی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہوگا اور اس کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کیا جائے تو. لیکن اسماء الہیہ کی محض تاثیرات میں گم ہو جانا یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. اس کا حق تو یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک نام کے سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ معرفت الہیہ اور عشق الہی کے بہت بڑے گہرے سمندر میں ڈوبے ہوئے قرآن اور حدیث کے علوم کے ماہر ہیں وہ بھی اور ابن تیمیہ بھی. ان دونوں بزرگوں نے اللہ کی معرفت کے لیے ان اسامی کی بہت تفصیل ذکر کی ہے اور ہر نام کے اوپر عجیب و غریب خاصیتوں کو بھی ذکر کیا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا اور شیخ احمد اشقر بڑے اصولی بھی ہے اور محدث بھی ہے، انہوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی انہی مضامین کو ایک کتاب میں جمع کر کے اس کو مستقل صفات الہیہ کا نام دیا، اسماء الہیہ کا نام دیا، اور ابن قیم کی الگ الگ عبارتوں میں سے لے کر اس کو مجموعی طور پر جمع کیا. اردو کتاب جو ہم نے جمع کی اس میں سے بھی بڑا حصہ لیا ہے ابن قیم ہی کی اس عبارت سے شیخ احمد اشقر کے حوالے سے. تو یہ اصل تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات میں غور و فکر کر کے اس کی ان صفات کو جاننا ہے. اللہ پاک کی ذات عالی میں غور و فکر نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا تو پھر اس پیدا کرنے والے کو کس نے کیا، وہی کوئی چہرہ ملے گا نہیں، لا الہ نہایہ تسلسل لازم آئے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ صفات الہیہ میں غور کیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ایک صفت یہ ہے اور اس صفت میں اتنا عموم ہے. ایک ہے قاضی سلیمان صاحب مبارک پوری جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھی ہے، سیرت النبی 3 جلدوں کے اندر، انہی کی کتاب ہے اردو میں اور انہوں نے بھی بہت اچھا کلام کیا ہے. چونکہ وہ تھوڑی غیر مقلدی کی طرف تھے یہی عرب علماء کی طرف، اس لیے انہوں نے بھی ان صفات کی خاصیت نہیں بتلائی. اس صفت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس صفت سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ اس طرح بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. اللہ پاک کی جو صفات ہے کچھ تو وہ ہے کہ جن صفات کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جیسے مثلا عدل ہے، علم ہے، یہ حلیم اللہ کی صفت ہمیں بھی کہا کہ یہ کیجیے اس طریقے کی، اور کچھ وہ صفات ہے جو صرف اللہ پاکی کے لیے ہے. تو وہاں ان صفات کے واسطے سے اللہ پاک کی عظمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے. ان صفات کا استحضار کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے عبادت کی جائے تو پھر اس موقع کے اوپر بندے کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور مخلوق سے خوف اور رعب ختم ہو جائے گا. یہ سبھی ناموں کی بہت ساری صفات اور خصوصیات ہے. سورۃ الممتحنہ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون
لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ایمان والو تم مت بناؤ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست کہ تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کا اور تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا اس حق کا جو تمہارے پاس آیا. وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات سے اس بنا پر کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے. اگر تم نکلتے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں اور میرے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے پھر تم ان کی طرف چکے چکے محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم نے چھپائی اور جو تم نے ظاہر کیا اور جو شخص ایسا کرے گا تم میں سے تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. اگر وہ قدرت پالے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور پھیلائیں گے تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو اور چلائیں گے اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. ہرگز تم کو نفع نہیں دے گی تمہاری رشتے داریاں اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ان اعمال کو جو تم کرتے ہو. اس آیت کا سبب اس سورۃ کریمہ کا ابتدائی آیت کا سبب نزول حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اور یہ کہ حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے ایک شخص تھے اور بدر والوں میں سے بھی تھے اور ان کے مکہ میں اولاد اور مال تھے اور قریش میں سے اور وہ خود قریش میں سے نہیں تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ارادہ کر لیا مکہ کو فتح کرنے پر جبکہ ان مکہ والوں نے عہد کو توڑ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو تیاری کرنے کا ان سے جنگ کرنے کے لیے اور فرمایا کہ یا اللہ مخفی رکھ ان پر ہماری خبر کو. بس حاطب ابن ابی بلتعہ اس بات کی طرف گئے پھر انہوں نے خط لکھا اور اس کو بھیجا قریش کی ایک عورت کے ساتھ مکہ والوں کی طرف تاکہ ان کو باخبر کرے اس سے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرنے کا تاکہ ان کی طرف سے ان پر ایک احسان ہو جائے. امام احمد نے روایت کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت زبیر کو حضرت مقداد کو بھیجا پھر فرمایا کہ تم جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں ایک اونٹ پر سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے ایک بڑھیا ملے گی اس کے پاس خط ہے پھر تم اس کو اس سے لے لینا. بس ہم گئے ہم کو لے کر ہمارے گھوڑے چلتے رہے یہاں تک کہ ہم روضہ پر پہنچ گئے. پھر جب ہم نے اس بڑھیا کو پایا تو ہم نے کہا کہ تو خط نکال. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. ہم نے کہا کہ تو ضرور خط کو نکالے گی یا تو ضرور ہم کپڑے اتاریں گے. راوی نے فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پھر اس نے خط نکالا اپنی چوٹی میں سے پھر ہم نے خط کو لیا پھر ہم اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پھر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ کے مشرکین کے سرداروں کی طرف ان کو بتلایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کے بارے میں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر جلدی نہ کیجیے بلا صبح میں ایک ایسا شخص ہو جو قریش میں مل جل کر رہنے والا ہوں اور میں ان میں سے نہیں ہوں اور تمہارے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی رشتہ داریاں ہیں وہ ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں مکہ میں. بس میں نے چاہا کہ جب مجھ سے یہ بات نہیں ہے نسب کے اعتبار سے ان میں تو میں ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں. اور میں نے یہ نہیں کیا ہے کفر کرتے ہوئے اور نہ میرے دین سے پھرتے ہوئے اور نہ رضامند ہوتے ہوئے کفر پر اسلام کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم سچ کہتے ہو. پس حضرت عمر نے بلا شبہ انہوں نے تمہیں سچ کہا. پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تحقیق کی یہ بدر میں شریک ہوئی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف مطلع ہو کر فرمایا یہ عملو ماشی تم عمل کرو جو تم چاہو بس میں نے تم کو معاف کر دیا. اور انہی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اس لیے ابن عباس امام مجاہد امام قتادہ اور کئی حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں. بس باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. یعنی مشرکین اور وہ کفار جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کو دوست بنائے اور ساتھی بنائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. اور یہ شدید دھمکی ہے اور تاکیدی وعید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے قبول کیا حضرت حاتب کی عذر کو، جبکہ انہوں نے ذکر کیا کہ بلا شبہ انہوں نے یہ کیا ہے بطور بناوٹ کے قریش کے لیے اس مال و اولاد کی وجہ سے جو ان کے پاس تھا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یخرجون الرسول وایاکم، یہ آیت اپنی ماں قبل والے آیت کے ساتھ اس میں ابھارنا ہے ان سے دشمنی رکھنے پر اور ان سے دوستی نہ رکھنے پر، اس لیے کہ انہوں نے نکالا رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے درمیان سے ناپسند کرتے ہوئے اس چیز کی وجہ سے جس پر وہ تھے، یعنی توحید اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت تنہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ ربکم، یعنی تمہارے لیے تمہارا ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم اللہ پر ایمان مگر تمہارا ایمان لانا اللہ رب العالمین پر، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، اور باری تعالیٰ کا فرمان ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، یعنی اگر تم اس طرح ہو تو تم ان کو دوست مت بناؤ، اگر تم نکلتے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں تو تم میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور تحقیق کے انہوں نے تم کو نکالا ہے تمہارے گھروں سے اور تمہارے مالوں سے تم پر سختی کرتے ہوئے اور تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہوئے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، یعنی تم یہ کرتے ہو حالانکہ میں جاننے والا ہوں راز کی باتوں کو، دل کی باتوں کو، ظاہری باتوں کو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اگر وہ قادر ہو جائے تم پر تو وہ نہیں ڈریں گے تمہارے بارے میں اذیت پہنچانے سے جو وہ تم کو پہنچائیں گے باتوں کے ذریعے سے اور افعال کے ذریعے سے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ حریص ہے اس بات پر کہ تمہیں کوئی بھلائی نہ پہنچے، بس ان کی دشمنی تمہارے لیے چھپی ہوئی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے، بس کیسے تم دوستی رکھتے ہو ان جیسے لوگوں سے، اور یہ بھی ابھرنا ہے ان کی دشمنی رکھنے، ان سے دشمنی رکھنے پر۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، یعنی تمہاری رشتہ داریاں تم کو نفع نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اللہ تعالیٰ تم کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرے، اور ان کا نفع نہیں پہنچے گا تمہاری طرف جب کہ تم نے ان کو راضی کیا اس چیز کے ذریعے سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور جو شخص کفر والوں کے ساتھ موافقت کرے گا کفر پر تاکہ ان کو راضی کر دے تو تحقیق کہ وہ ناکام و نامراد ہوا اور اس کا عمل رائگاں ہو گیا اور اس کو نفع نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی رشتہ داری کسی سے۔ کتاب المغازی میں پورا قصہ سن چکے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کچھ کیا تھا محض اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ مکہ کے نہیں تھے، دوسرے جتنے صحابہ و مہاجرین تھے ان کے مکہ میں کوئی نہ کوئی رشتے دار تھے، ان کے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے نبی کو فتح ہی نصیب فرمائیں گے، اس لیے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مفتی شفیع صاحب کہ ایک طرف اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں، اور چونکہ حضرت حاتب سے پیش آیا تو آمنوا میں وہ خود کا اولین مصداق ہوئے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو مومن قرار دیا۔ پھر عدوی و عدوکم، اس میں بھی یہ بتلا دیا کہ تم میرے ہو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہے اور میرے بھی دشمن، مشترک دشمن ہے مشرکین۔ آگے بھی اور آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اللہ پر تمہارا ایمان، اس کی تو شہادت اللہ پاک خود دے رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ سفر ابتغاء مرضاتی، میری رضا کے لیے ہے۔ حضرت حاتب کی نیت بھی کیا تھی؟ یہ آیات کے اشارے اگرچہ تمام مومنین کو خطاب ہے لیکن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی مفسرین اشارہ فرماتے ہیں کہ انہی کی بنیاد پر آیتیں نازل ہوئی، اس لیے اللہ پاک نے اولین خطاب تو انہی کو کیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے کہ تم دلوں کے اندر جو کچھ راز کی باتیں رکھتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ حضرت حاتب نے اس عورت کو بھیجا تھا دوسی کو، اور اس نے اپنی چوٹی میں رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ شرمگاہ میں رکھا۔ دونوں کا تطبیقی جواب دے چکا ہوں بخاری میں کہ جب لوگوں سے بچنے کے لیے تھا تو نیچے رکھ دیا، اور جب آگے گئی تو پھر اس کے بعد سر کی چوٹی میں رکھ دیا، اس لیے کہ اب خطرہ کم ہو گیا مسلمانوں سے، تو اس بنیاد پر اس نے اس طریقے سے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کپڑے نکالیں گے، ڈر گئی، تو پھر اس کے بعد اس نے چوٹی میں سے اس کو نکال لیا۔ اللہ کے نبی نے جہاں فرمایا تھا وہیں، لیکن حضرت علی نے اس خط کو کھولا نہیں، آپ نے تو طرف کھولی گا نہیں، امانت دار بنا کر بھیجا تھا اس خط کو لینے کے لیے، کھول کر پڑھنے کے لیے نہیں۔ تو ایسی غیر جگہ جن کو وستو دی ہے تو کتاب تو نہیں پڑھتا ہے، یہ پڑھ دے کہ ادھر ہوئے تو پڑھ لے، باقی کتاب سے تو چیر ہے، یہیں سے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی اتنے کثیر یہاں رہے گی، پھر اس کے بعد کل صبح میں بیچاری آئے گی، 30 گھنٹے تک وہ آپ سے محروم ہے، اور پھر بھی طالب علم نام آپ کا، تو طالب علم تو ہے لیکن کس کے وہ اللہ جانا ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تمہارا میری راہ میں نکلنا اخلاص کے ساتھ ہے. یہ صحابہ کی اخلاص بڑی آیتیں دلالت کرتی ہے. تسلون الیہم بالمودہ، تم ان سے چپکے سے اس طرح کرتے ہو اور ہم سب کچھ جانتے ہیں. یسفککم یکون لکم اعداء، تم ان سے کتنی بھی دوستی کرو لیکن یہ دوسرے کی پوچھری تیری کی تیری ہے کفار، یہ کسی طریقے سے سیدھے ہونے والے نہیں ہے. وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کے ارادے تمہارے خلاف ہی سب کچھ چل رہے ہیں، اور یہ چاہتے یہی کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. حضرت مولانا قاضی مجاہد صاحب فرماتے تھے کہ ساری کی ساری ہماری ان کے ساتھ جنگ کوئی مال و دولت کی نہیں ہے، کوئی کسی اور چیز کی نہیں، محض ایمان کی ہے. ان کو یہی پسند نہیں ہے کہ ہم ایمان پر باقی رہے. یہ صحابہ کے متعلق جب یہ تھا مکہ کے مشرکین کا، تو یہ تو ہمارا ہندوستان تو کفر اور شرک کی تہ بتہ بڑی بڑی ہے. ان کے یہاں تو کفر اور شرک کی بھی تہ پرواری مسکین جو ہی نہیں نے پڑھا ہوا ہے، ذہن کا تصور تو گیا نہیں اس طرف چاہے بھی نہیں ہو. تو یہ اس بنیاد پر بھی لوگ کتاب سننے لگتے ہیں کہ طرح سے مسکین آ گئی جائے. تو وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس کے اندر یہ ساری شکلیں ان کی اس طرح. تو یہ کفر اور شرک کی گداتوں کا اندھیرا یہاں تو ہے، رات دن نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. لن تنفعکم ارحامکم، تمہاری دوستیاں تمہاری رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ چاہا کہ وہ آ جائے لیکن نہیں آیا، اور یہ کہا کہ پہاڑ کی اوپر کی چوٹیوں پر میں چلا جاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے صاف فرما دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور تیرے اوپر اللہ رحم نہیں کریں گے کفر کی بنیاد پر تو نہیں بچاؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ابن عباس مجاہد وغیرہ ان سب حضرات نے اس آیت کا شان نزول یہی بتلایا. یخرجون الرسول وایاکم، یہ مکہ والے وہی جنہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا تھا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ بلا شبہ ہم تم سے بری ہے اور ان چیزوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور ہم نے انکار کیا تمہارا، اور ظاہر ہو گیا ہمارے درمیان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات اپنے والد کے لیے کہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا، اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کیا اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا اور آپ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. یہ ہمارے رب ہم اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ہمارے رب ہم کو مت بنا تختہ یہ ہمارے رب ہم کو مت بنا تختہ مشق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ ہمارے رب بلا شبہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے. البتہ تحقیق کے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ اور آخری دن کی اور اس روح گردانی کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنے ان مومن قابل تعریف نماز آپ لوگ نماز میں پہنتے نہیں ہیں، پسو نہ ہوا اسے کلاس میں پہروانا اسے چپ چاپ مسجد میں پہرا کرو. ماسک ابھی بھی بجر میں نہیں تھا بہت سے دورانوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے ان مومن بندوں سے جن کو حکم دیا قطع تعلق کرنے کا، کافر رسولوں سے براءت ظاہر کرنے کا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یعنی ان کی اتباع کرنے والے جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، یعنی ہم بری ہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم، یعنی تمہارے دین سے اور تمہارے طریقے سے. وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا، یعنی تحقیق کی عداوت اور بغض شروع ہو گیا ہمارے درمیان تمہارے درمیان جب تک کہ تم تمہارے کفر پر رہو. بس ہم ہمیشہ تم سے براءت ظاہر کریں گے ہم تم سے بغض رکھیں گے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرو اور تم اس کی عبادت کرو تنہا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم چھوڑ دو ان کو جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں میں سے اور مورتیوں میں سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، یعنی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کی قوم میں بہترین نمونہ ہے. تم اس کی نقش قدم پر چلو. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنے میں اس لیے کہ بلا شبہ یہ ان کا ایک وعدہ تھا
جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، پھر جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے تو ان سے براءت کا اظہار کر دیا. اور یہ کہ بعض مومنین دعا کرتے تھے اپنے ان آباء و اجداد کے لیے جو مر گئے تھے شرک پر، اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی استغفار کرتے تھے اپنے والد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یعنی تمہارے لیے اس میں نمونہ نہیں ہے، یعنی مشرکین کے لیے استغفار کرنے میں. اسی طرح ابن عباس، امام مجاہد، کئی حضرات نے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلاتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ تھے جس وقت کہ وہ جدا ہو گئی اپنی قوم سے اور ان سے براءت کا اظہار کیا. پس انہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا والیک المصیر، یعنی ہم نے بھروسہ کیا آپ ہی پر تمام امور میں، اور ہم نے سپرد کر دیا ہمارے امور کو آپ ہی کی طرف، اور ہم نے اس کو سونپ دیا آپ ہی کی طرف، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی لوٹنا ہے دار آخرت میں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، امام مجاہد نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو عذاب نہ دے ان کے ہاتھوں اور نہ اپنی طرف سے کوئی عذاب. پس وہ کہیں گے کہ اگر یہ پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ان کو یہ عذاب نہ پہنچتا. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ یہ تکلیفیں ان کو نہ پہنچتی. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ ان کو غالب نہ کر ہم پر، پھر وہ آزمائے جائے اس کے ذریعے. وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خیال کریں گے کہ بلا صبح وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے. اور اس کو ابن جریر نے پسند فرمایا ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو مسلط مت کر ہم پر، پھر وہ ہم کو آزمائے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، یعنی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر تیرے علاوہ سے، اور ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہے، آپ کے درمیان ہے. انک انت العزیز، یعنی وہ ذات ہے کہ شکست پریشان نہیں ہوتا ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں پناہ لے. الحکیم، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی شریعت میں، اپنی تقدیر میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اور یہ تاکید ہے اس بات کی جو ماقبل میں گزری. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس کی طرف ابھرنا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور معاد کے دین پر ایمان رکھتا ہو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن يتولى، یعنی ان باتوں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فإن الله هو الغني الحمید، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن الله لغنی حمید. اور ابن عباس نے فرمایا الغنی، یعنی وہ ذات کے تحقیق کامل ہے اپنی بے نیازی میں، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے. الحمید یہاں مخلوق سے تعریف کا مطالبہ ہے، یعنی وہ قابل ستائش ہے اپنے تمام اقوال میں اور افعال میں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات اپنے مرنے والے ماں باپ کے سلسلے میں استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ کفر اور شرک پر مرے ہوئے تھے، اور استدلال میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کو کہا تھا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو استغفار کرنے کی اپنی طرف سے تسلی دی تھی. چنانچہ وہ استغفار کرتے بھی رہے. لیکن فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب باپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. یہ استغفار تو ایک وعدہ کیا تھا، وہاں سے نکلتے وقت آپ نے عراق سے جہاں سے آپ ہجرت کر رہے تھے اس بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے رہے. لیکن جیسے ہی پتہ چلا اللہ پاک کی طرف سے کہ اب ان کو ایمان کی توفیق سلب ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ صاحب انہوں نے دعا کرنا بند کر دیا. تو مسلمانوں کو بھی خطاب کیا کہ تم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہو، تو ان کا تو اللہ سے ایک وعدہ تھا، اس لیے تمہیں ان کی پیروی اس میں نہیں کرنی ہے. تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، اس کو وہ نبھا رہے تھے. لیکن جب ان کے سامنے یہ ہو گیا انہ عدو للہ، تو تبرأ منہ، آپ نے بیزاری کا اظہار کیا. اس لیے یہ نہیں کرنا ہے. یہ مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم فرمایا گیا کہ جو لوگ مشرک اور کافر ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایمان کی تو دعا کی جا سکتی ہے، استغفار نہیں کیا جا سکتا. استغفار مومن کے لیے ہوتا ہے، کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے تو ہدایت کی دعا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف صفات کو ذکر فرمایا. یہ آیتیں اور اسی طرح قرآن کریم کی سورہ کافرون ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے تھوڑے لوگ تھے، اور نمرود اور اس کی ماننے والی تعداد زیادہ تھی. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے
ان کے ماننے والوں نے شرک پر سمجھوتا نہیں کیا. حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے پرسنل لوگ کے جب مسئلے چلے تھے تو اس وقت یہ کہا کہ ہم اپنی تہجد کے ساتھ اپنی صلاۃ التسبیح کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے. مطلب یہ تھا کہ نوافل جو ہے اور جو فرض سنت کفایہ ہے کچھ لوگ ادا کر لے تب بھی ہو جائے, ایسی سنتیں یا جو روزانہ کی نہیں ہے سال میں کبھی کبھار ہے, اس کے باوجود اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ مولانا بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو نہیں چھوڑیں گے تو توحید تو سب سے بڑی ہمارے پاس نعمت ہے, اس کو کسی بھی حال میں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یہاں جو کچھ کوشش ہو رہی ہے وہ یہی کہ یہ توحید کو چھوڑا جائے. یہ آیتیں بتلاتی ہے کہ اس میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے. آپ دوسرے معاملات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین سے صلح کی, یہودیوں سے میثاق مدینہ فرمایا, اور کئی اور دوسرے معاہدے بنو نذیر بنو قریظہ کے ساتھ الگ الگ مواقع پر کیا آپ نے, لیکن کفر پر سمجھوتا نہیں کیا کہ ہم تمہارے کفر پر راضی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جو کچھ کریں گے تمہارے ساتھ وہ دنیاوی اعتبار سے, سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. سیکولر کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مذہب نہ ہو, حکومت کا نہیں ہے اپنے اعتبار سے, اس لیے وہ سب کے لیے برابر. لیکن اب وہ سیکولریت بدل رہی ہے پکی ہندوازم کے اندر, تو ایسے موقع پر ہمیں بھی توحید کے اوپر اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پر باقی رہنا ہے. البتہ کفروں کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہہ دیا کہ وندے ماترم بول دیا تو کیا ہوا, سرسوتی وندن کر دیا تو کیا ہوا, تو یہ کر دیا تو کیا ہوا, سب کچھ وہی ہے. ایک آدمی چوڑیوں کا بھاڑا لے کر جا رہا تھا, دوسرے نے اس پر لکڑی ماری زور سے اور پوچھا کہ کیا ہے, تو کہا دوسری مار دے تو کچھ نہیں ہے. اس کو ہنسنے کا نہیں ہے, تو ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ ایک مار دیا تو ختم ہو جائے گا. اتنا پکا ایمان تو ہے نہیں کہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے زبانی طور پر رام بولنے پر مجبور کیا جائے, تو اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. چلیے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عادوا. مکتب میں پڑھانے کے لیے جاتے وقت ان چھوٹے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اب اسکولوں کے بھروسے پڑھنے, ماں باپ کے بھروسے پڑھنے, مولویوں کے بھروسے بڑی دنیا رہے گی ایمان پر. نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ اور کسی ان کے بڑوں کو فکر ہے. اس لیے مکتب والوں ہی کو یہ فکر کرنی پڑے گی. نئی تعلیمی پالیسی میں روزانہ بچے کو سکھلایا جائے گا, اور آپ روزانہ اس کی تردید کریں گے مکتب میں کہ بیٹے اس طرح یہ کہے, لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہیں, ہم تو ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. بچپن ہی کی یہ تعلیم دینی ضروری ہوگی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے محبت, اور اللہ تعالیٰ قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا دین میں اور تم کو نہیں نکالا تمہارے گھروں سے, یہ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا دین میں اور تم کو نکالا تمہارے دین کے سلسلے میں, اور تم کو نکالا تمہارے گھروں میں اور مدد کی گھروں سے, اور انہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے پر, یہ کہ تم ان سے دوستی کرو. اور جو شخص ان سے اللہ کس سے روکتے ہیں, ان سے دوستی کرنے سے. تو ینہاکم اللہ کا مفعول ان تولوا, اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے مومن بندوں سے بات اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کافروں سے دشمنی رکھنے کا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة, یعنی محبت بغض کے بعد, مودت نفرت کے بعد, الفت جدائیگی کے بعد. واللہ قدیر, یعنی جو جس پر وہ چاہتا ہے, یعنی جمع کرنا نفرت کرنے والے اور مختلف چیزوں کو, پھر وہ دلوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے عداوت اور سختی کے بعد, پھر وہ اکٹھے اور متفق ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان فرماتے ہوئے انصار پر, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اسی طرح ان سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا میں نے تم کو نہیں پایا تھا راہ سے بھٹکا ہوا, پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی میرے ذریعے, اور تم جدا جدا تھے, پھر تمہارے اندر الفت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. اور حدیث میں ہے کہ تم کسی
کسی سے اتنی دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور تم اپنے دشمن سے اتنی دشمنی نہ رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واللہ غفور الرحیم، یعنی معاف کرتا ہے کافروں سے ان کے کفر کو جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور رجوع کرے اپنے رب کی طرف اور اس کے سامنے جھک جائے، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی طرف توبہ کرے چاہے جون سا بھی گناہ ہو۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عامل بنایا تھا، ابو سخر ابن حرب کو بعض یمن کے کچھ حصوں پر۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ آئے، پس دھول خیمار ملے مرتد ہونے کی حالت میں، تو انہوں نے ان سے قتال کیا۔ پس یہی سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے قتل کیا مرتد کے معاملے میں اور جہاد کیا دین کے بارے میں۔ ابن شہاب نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں اچھا سلوک کرنے سے کافروں سے، ان کافروں سے جنہوں نے جو تم سے قتال نہیں کرتے دین کے معاملے میں، جیسے کہ عورتیں اور ان میں سے کمزور لوگ، ان تبروہم یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، وتقسطوا الیہم یعنی انصاف کرنا، ان اللہ یعنی انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ میرے پاس میری والد آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی قریش کے زمانے میں، جبکہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جبکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، پھر میں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول بلا صبح میری والدہ آئی ہے اور وہ رغبت کرنے والی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، تم اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہم کو عالم نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ بن زبیر سے روایت فرمایا کہ قتیلہ اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہدایہ کو لے انہا کے پاس آئی ہدایہ لے کر، گوہ پنیر اور گھی کو لے کر، اور وہ مشرکہ تھی۔ پس اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ وہ ان کے ہدیے کو قبول کر اور ان کو اپنے گھر میں آنے دی۔ پس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پس اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اخر آیت تک۔ پس آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ہدیے کو قبول کرے اور ایک ان کو گھر میں آنے دے۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان ان اللہ یحب المقسطین، حدیث صحیح میں ہے کہ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے عرش کے داہنے جانب، جو انصاف کرتے تھے اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں میں۔ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جو جمے رہے تمہارے ساتھ دشمنی پر، پھر انہوں نے تم سے قتال کیا اور تم کو نکالا اور انہوں نے مدد کی تمہارا نکالنے پر۔ تم کو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ان سے دوستی رکھنے سے اور تم کو حکم دیتا ہے ان سے دشمنی رکھنے کے بارے میں، پھر وعید کو موقت کیا ان سے دوستی کرنے پر۔ پس فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جیسے کہ باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے دونوں اعتبار۔ ایک تو اگلی آیت میں یہ بتلا دیا کہ کفر اور شرک پر سمجھوتا نہیں ہوگا، البتہ آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم، ہندوستان میں تو یہ کثرت سے مسلمانوں کے ساتھ پایا جا رہا ہے، پڑوس میں غیر مسلم، تو اگر وہ بیمار ہے تو ان کی عیادت کی جائے، ان کے یہاں کوئی اچھا پروگرام ہے تو اس موقع پر مبارکبادی دی جائے، یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ ان کی گنپتی میں شریک ہو جاؤ کہ چلو دھوم دھمال سے ہم بھی شریک ہو جائے۔ اس طرح بڑودہ میں اور بھروچ میں کچھ مسلمانوں نے تلاش کر لیا ہے کہ تعزیے کے جلوس نکلے تو وہ استقبال کرے اور گنپتی کے نکلے تو یہ اس طریقے کی چیزوں کے اندر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فرق، ورنہ اللہ پاک ہماری ہوا وہ گھیر دے گی ہے، قرآن نے یہ فرما دیا ہے۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں ہے جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتی قوم ہے RSS والے، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں، اگرچہ ان میں سب برابر نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے کا مطلب ظاہری اخلاق کے اعتبار سے، تو جو اچھا سلوک کرے ان سے مسلمانوں کو اچھا سلوک کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو برا سلوک کرے ان سے مسلمانوں کو روکا کہ ان سے کوئی امید مت رکھو۔ صحابہ کرام کو بھی فرمایا۔ البتہ ایک چیز اور اللہ پاک نے ذکر کی کہ آج کوئی کافر ہے، کل اللہ پاک کب ایمان کی توفیق دے دے اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ دشمنی ہو کفر کی حالت میں، اور جب وہ ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک۔ یہ ابو سفیان کی مثال دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن کثیر نے اوپر جو مثالیں دی
کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تم جن کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو اللہ پاک پھر اس کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے بعید نہیں ہے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جو دشمنی ہے اس کو دوستی میں تبدیل کر دے، یعنی وہ ایمان میں آ جائے. اور ایمان میں آنا یہی مودت ہے، یا کہ وہ صلح کر لے اور صلح کے شرائط پر راضی رہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جو مودت اور محبت ہے اس کی بنیاد پر مثال دے کر کہنا چاہتے ہیں کہ انصار کے اندر اوس اور خزرج میں برسوں کی لڑائیاں تھیں، لیکن جب آپ تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نے دونوں قبیلوں کو ایک کر دیا اور اللہ پاک نے بطور فضیلت کی ذکر کی. تو یہ مثال مشرکین کی نہیں ہے، یہ تو دونوں اس وقت کافر تھے اور پھر جب ایمان لائے دونوں قبیلے ایمان لائے اور دونوں قبیلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا. اس لیے تشبیہ جو ہے وہ محض محبت اور مودت کے لفظ پر ہے. اور دوسری جو تشبیہ دی جو آپ رات دن سن چکے ہیں ابو سفیان کے ساتھ، خالد ابن ولید، عمرو بن عاص، بلکہ خود حضرت عمر ہی قتل کرنے کے لیے نکلے تھے حضور کو، اگرچہ مکی دور میں تھے، اور پھر اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دے دی. تو بڑے سے بڑے کافر حضرت عدی ابن حاتم اور اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل، وحشی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی دشمنیاں کی لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا. اس لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہو سکتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ کیا ہو جائے ایمان لے آئے، اور چنانچہ اللہ پاک نے بعد میں خالد ابن ولید وغیرہ اسی دور میں ایمان لائے. تو اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا، یہ حضرت ابو سفیان پر غلط سلط لکھنے والے بولنے والے شیعیت سے علم بردار اس روایت کو کھا جاتے ہیں. ابن شہاب زہری یہاں فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا تھا، وہ وہاں سے آ رہے تھے اور یمن میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سب سے بڑا ارتداد پھیلا، یہی مسلمہ کذاب اور قبیلے بنو حنیفہ وغیرہ نے. اس موقع پر سب سے پہلے ان سے لڑنے والے حضرت ابو سفیان ہیں. اسی طرح اردو میں ایک ناول ہے اسلامی ناول معرکہ شام، کہ شام کا معرکہ کہیں سے پیش آیا، اس میں حضرت خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے مل کر عراق کو کس طریقے سے فتح کیا، عراق اور ایران کے درمیان تفرقہ کروا کر، اور اسی طرح شام کے معرکے میں حضرت خالد ابن ولید نے کیا کارنامہ انجام دیا، جبکہ دونوں اللہ کے رسول کے دشمن تھے لیکن ایمان لائے اور پکا ایمان. ابو سفیان نے خود اپنی زبان سے کہا کہ شروع میں تو ایمان میں مرعوب ہو کر لایا تھا لیکن بعد میں مودودی صاحب نے اس عبارت کو لے لیا کہ دیکھو یہ پکے مومن نہیں تھے، خلافت و ملوکیت میں اسی کے اوپر سب سے زیادہ بدماشی کی ہے. تو یہ بات انہوں نے اپنے دل کے اخلاص کی کہی کہ میں ایمان نہیں لا رہا تھا لیکن اسلامی لشکر ہی اتنا بڑا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ دب گیا میں. ناول بھی آتی ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے جو عربی میں ہیں انہوں نے شائع کیے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ تو کوئی عقل والوں تھے کہ ندی، تو گیا تھا صلح کے لیے، اور حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ انہوں نے توڑی تو پھر حضور کے پاس حضرت ابو سفیان گئے. حضرت عمر نے تو موقع تلاش کیا کہ پتہ ہی دو، لیکن آئے تھے صلح کے لیے اس لیے کچھ نہیں کیا. حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ کیا بات ہے، تو کہا میری تو ہمت نہیں ہے حضور کے پاس تمہاری طرف سے صلح کی بات کرنے کی. کہا کہ اب میں کیا کروں، تو تم خالی بول کے چلے جاؤ کہ بھائی ہم صلح کے لیے آئے ہیں. تو یہ بول کے گئے مکہ والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہاں تو سنی تھوڑی جا رہی ہے، وہاں تو اتنا کہا گیا تو میں سب کے سامنے بول کر آیا. تو ان کی بیوی ہندا نے کہا کہ اتنی بڑی بیوقوفی، اتنا بڑا سردار ہوگا، تم بول کر آئے تو تمہاری بات قبول کس نے کی ہے؟ تو کہا قبول کسی نے نہیں کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا. تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آیتیں خاص ہے، لا ینہاکم اور انما ینہاکم، کفر اور شرک کرنے والے ان کی گھرپتیوں میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے مذہبی امور میں کسی طرح شریک نہیں ہونا ہے. البتہ آپ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات کر کے ان کو اپنے سے محفوظ کر سکتے ہیں لیکن اخلاص کی بنیاد پر ہو. عیسائی مشنریوں کی طرح ان کو عیسائی بنانے کی لالچ، اس طرح ان کو مسلمانوں میں شریک کرنے کی لالچ میں اللہ کے بندے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کی نیت ہو تو ان نیتوں کے ساتھ کیا جائے اخلاص کے ساتھ.